بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گم رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک برتن میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، شاید یہ عورت لوگوں کو یہی پکا کر کھلاتی ہو۔ سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور برتن ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کے دروازوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سے گھر بلکہ برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، بچوں، اس کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ کوئی ہمارا معین اور نہ کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف یعنی کہ سید خاندان میں سے ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ جو وراثت اس نے چھوڑی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیے، اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس بڑھیا نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب بھی عطا کرے، اور اپنی جنت میں تجھے جگہ بھی عطا فرمائے، اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کرواؤں۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو بھی نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ عز و جل تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے۔
ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم رہا۔ وہ کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا کیا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ اور کیا میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا بھی قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا اللہ عز و جل تمہاری سعی جو صفا مروہ پر چکر لگائے جاتے ہیں سعی مشکور فرمائے، یعنی کہ قبول فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا کیا؟ کیا تو نے رمی جمرات نہیں کی اور تو ہمارے ساتھ نہیں تھا کیا؟ اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا ہمارے ساتھ مدینہ پاک میں نہیں تھے؟ اور کیا جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل علیہ السلام سے باہر کو آ رہے تھے اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی نہیں تھی کیا؟ جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ حضرت ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ مکمل کیا۔ اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے اے ربی آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنے حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ عز و جل نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دیا وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے گا، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربی کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں بھی موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی خدمت کرنے سے کتنا اجر ملتا ہے، اور یہ اہل بیت ہی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی غریب شخص ہے جب آپ اس کی مدد کریں گے اس کا سہارا بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت کی خدمت کرنے، خاص طور پر جو ہمارے مسلمان کلمہ گو مسلمان بھائی یا بہنیں ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو آپ اس واقعے کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔